والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الضحیٰ، یہ سورت جو ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے دو تین روایات مروی ہیں۔ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے مکہ کے اندر تو 2 یا 3 راتیں تقریباً لگاتار آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ تو ایک عورت آ کے کہنے لگی کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، نعوذ باللہ، جو تیرے پاس آیا کرتا تھا نا پہلے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس نہیں دیکھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا نہیں آتا ہے شان نزول، کوئی اس کا نام ذکر نہیں ہے۔ اور تفسیر تبری کے اندر یہ بات ہے کہ جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں کچھ دیر کر دی، یعنی وحی کے درمیان وقفہ ہو گیا کافی دنوں کا۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں ہی قسم اٹھائی ہے، والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی۔ ضحیٰ یہ چاشت کے وقت ہے نا، دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کی قسم کھائی، دن کے آغاز کی، یعنی جب دھوپ چڑھتی ہے اس وقت، پھر رات کی۔ اس کا یہ دن اور رات کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس میں مفسرین نے کچھ جو ہے تطویق بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی اور اس کے بعد رات کی قسم کھائی۔ جس طرح دن روشنی ہوتی ہے، روشنی کے بعد اندھیرا آتا ہے، تو اندھیرا جب آتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ اندھیرا جب آتا ہے، دن چلا جاتا ہے، روشنی چلی جاتی ہے، دھوپ چلی جاتی ہے، تو کوئی بندہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے ناراض ہونے کے جو ہے نا وہ اندھیرا بھیجا۔ تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ نے سکون اور آرام کے لیے رات کو بھیجا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ اگر پہلے وحی آتی رہی تو روشنی اور دن کا وقت، اگر اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک دیا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ رات کے ساتھ مشابہت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تھوڑی دیر سکون اور آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو روکا، تاکہ مطلب وحی کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام اس کو تھوڑا سا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان دونوں کی قسم اٹھائی، یعنی صبح کے وقت کی اور رات کے وقت کی۔ باقی واللہ اعلم۔ تو اس میں ہمارے یہاں کچھ غلط ترجمہ کیا تھا، کہتے ہیں جی والضحیٰ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی تیرے سونے چہرے دی قسم، اور واللیل اذا سجا کا مطلب ہے تیریاں زلفاں دی قسم۔ تو زلفیں کہاں پہ آ گئی یہاں پہ؟ لیل کا مطلب رات ہے، ضحیٰ کا مطلب صبح کا وقت ہے، اس میں چہرہ کہاں پہ آ گیا؟ تو یہ بات ہے کہ الگ محبت کا انداز ہے، لیکن صحیح ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہی ہے والضحیٰ، اے نبی علیہ السلام، دن کے وقت، سورج کے چڑھنے کی وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ 2 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں ما ودعک ربک، ما نہیں، ودعک تجھے چھوڑا، ربک تیرے رب نے، وما قلا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، یعنی تیرے رب نے تجھے نہ ہی چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت، خیر لک، خیر بہتر ہے، لک تیرے لیے، من الاولی پہلی سے۔ آگے آنے والی جو حالت ہے نا، آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ پہلے حالات سے آپ کے لیے بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آئندہ آپ مستقبل میں آپ مزید عزتیں، مزید برکتیں اور مزید فتوحات اور نصرت اللہ تعالیٰ کی دیکھیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ، اور یقیناً عن قریب، يُعْطِيكَ آپ کو عطا کرے گا، ربک آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ پس آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی زندگی جو ہے اس میں اتنی فتوحات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور مسلمان لوگ جوک در جوک ہوئے ہیں، یعنی اتنے زیادہ مسلمان مکے میں نہیں ہوئے جتنے زیادہ مدینہ میں ہوئے۔ مکے میں حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال زندگی گزاری، 13 سال میں چند لوگ مسلمان ہوئے، اور مدینہ میں آپ نے صرف 10 سال گزاری، اور 10 سال میں جو ہے نا وہ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ جو ہے نا وہ ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے۔ تو اتنی زیادہ مسلمان جب ہوئے تو وہ اسی وجہ سے تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں تھا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے مقام محمود اور لواء الحمد، اور امت کی جو ہے مغفرت کے لیے دعا، اور جناب ان کے لیے جو شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ساری ان چیزوں میں آتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، وَاللَّيْلِ، اور رات کی قسم ہے، اذا سجا، جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے من الأولیٰ، پہلی سے، وَلَسَوْفَ، اور یقیناً عن قریب، یعطیک، آپ کو عطا کرے گا، ربک، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔